میں نے یہ لکھا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں اصل اصول یہ ہے کہ طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، تمام خبائث حرام ہیں۔ یہی الفاظ ہیں میزان میں لکھے ہوئے، خور و نوش کا باب آپ نکالیے۔ اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا ہے کہ کچھ طیبات ایسے تھے جن کو طیبات لوگ خیال کر کے کھا سکتے تھے، ان کے بارے میں سوال پیدا ہوا، قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یعنی جو من جملہ طیبات سمجھی جا سکتی تھیں ان میں سے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ تو خبائث کی تو بہت بڑی فہرست موجود ہے، بلکہ اس خبائث کی فہرست کے جو نمایاں چیزیں ہیں اس کو میں نے اوپر بیان کر دی ہے۔ تو میرا جو پورا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ طیبات حلال ہے اور خبائث حرام ہے، تو یہ اس اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ مخاطبین جانتے ہیں۔ ان میں سے صرف چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں یہ شبہ پیدا ہوا۔ اسی کی مثال سود ہے، وہاں بھی یہی ہوا ہے، اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بھائی یہ بتانے کے لیے کہ چوری جرم ہے، ملاوٹ جرم ہے، دھوکہ دہی جرم ہے، کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح خبائث کو جانتے ہیں، کتے بلوں کے بارے میں عمومی طور پر لوگ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو طیبات خیال کر کے کھایا جا سکتا تھا، اس کو بیان کیا قرآن نے سورہ انعام میں، وہاں کا الا طائم یطعمہ، یعنی جس کو کوئی کھانے والا کھا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان میں سے چار چیزیں حرام قرار دی۔ اچھا، یہ خبائث کے جیسے آپ نے کہا کہ معروف چیزیں تھیں، بلکہ یہی آپ کہتے ہیں کہ جی جو فطری حقائق ہیں وہ بھی دین کا ماخذ ہو سکتے ہیں، وہ بھی شریعت کا ماخذ ہو سکتے ہیں، تو یا معروف منکر کا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو فطری حقائق مطلب میری جو فطرت ہے یا میں جو سمجھتا ہوں، میرا جو دل کرے اس کو میں معروف سمجھ لوں، جو میرا دل کرے اس کو منکر سمجھ لوں۔ آپ کی اس فطرت اور اللہ کی وحی کی ایک ہی وقت میں ابتدا ہوئی ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد کوئی زمانہ فطرت نہیں گزرا، اور وہ صرف انسان نہیں تھے، انسانوں میں سے ان کو پیغمبری بھی دی گئی، تو اس وجہ دونوں چیزیں ساتھ جمع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے معروف اور منکر کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جہاں جہاں غلطی کا امکان ہے وہاں اصلاح بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی سارا نبوت کا سلسلہ ہے، یعنی انسان اندھا اور بہرا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے روشنی دی ہے، عقل دی ہے، علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں وہ غلطی کرتا ہے اس غلطی کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ یہ تعلق ہے باہمی آپ کی فطرت کا اور آپ کی وحی کا، اور ایسا نہیں ہے کہ فطرت کو الگ سے ماخذ مانا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید فلاں چیز کی تفصیل کیوں نہیں کر رہا۔ یعنی مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو معروف کی تلقین کرو اور منکر سے روکو، تفصیل کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، کسی معروف اور کسی منکر کے بارے میں کوئی اشتباہ تھا، اس کو انبیاء نے دور کر دیا۔ یہی معاملہ خور و نوش میں ہے، وہ کہتا ہے طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ پر اعتماد کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ جہاں کہیں طیبات کو طیبات سمجھ لیا گیا یا خبائث کو خبائث سمجھ لیا گیا، وہاں تو بات ٹھیک ہو گئی۔ جہاں اشتباہ پیدا ہوا، التباس پیدا ہوا، وہ کیا حدیث ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہ مقامات ہوتے ہیں۔ یہ مشتبہ مقامات کے بارے میں دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول بیان کر دے، جہاں اللہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا اشتباہ ختم ہو گیا، فیصلہ آ گیا، آسمان کا فیصلہ، وہی کا فیصلہ۔ جہاں اللہ اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، وہاں ظاہر آپ اجتہاد کریں گے، یعنی اس حدیث کی روشنی میں یہی کریں گے نا۔